केंद्र की जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं का फायदा जम्मू कश्मीर के जनजातीय और खानाबदोश लोगों को हासिल करवाने के लिए जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल 2015 को ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट कायम किया गया। माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की अगुवाई में इस महकमे ने पिछले 1 साल में अनेक कामयाबियां हासिल की हैं। इनमें शामिल है ट्राइबल इलाकों के लिए 100 स्मार्ट स्कूल बनाना, वहीं सभी हॉस्टल को मॉडर्न सहूलियात मुहैया करवाई जा रही है। नए हॉस्टल बनाना भी इसमें शामिल है। तालिब इल्मों को वजीफे भी फराम किए जा रहे हैं। पिछले साल सबसे ज्यादा तालिब इल्मों को पोस्ट मैट्रिकुलेट वजीफे फराम किए गए। इस साल इस तबके को अपने मवेशी चारागाहों तक ले जाने के लिए ट्रक मुहैया करवाए गए। ट्राइबल वेलफेयर और डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटीज़ में से एक है और प्लानिंग के बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए लाए गए हैं। इसके साथ साथ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया गया है। बहुत ही एक वाइब्रेंट टीम प्रोवाइड की गई है। वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, इंडिविजुअल्स जो काम करते हैं उनको इंस्पायर करेंगे बेहतर काम करने के लिए, बेहतर कंट्रीब्यूशन करने के लिए। प्रधानमंत्री वन धन योजना को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया है। मवेशी पालना और उनके इलाज की सहूलत भी मुहैया करवाई जा रही है। सेहत, तालीम, पीने वाला साफ पानी, बिजली, सड़कें, साफ सफाई, ट्रांसपोर्ट और आबपाशी की सहूलियात भी मुहैया करवाई जा रही है। फर्स्ट टाइम ब्यूटी ऑफ जे.एंड.के ने ट्राइबल अवार्ड्स इंस्टीट्यूट किए, जो कि इस ईयर के रिपब्लिक डे पर अनाउंस किए गए। एक इंडिविजुअल को उसकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट अंडर एजुकेशन, कल्चर के स्पोर्ट्स, डिफरेंट कैटेगरीज को लिया गया कि उसमें हम इंडिविजुअल को सराहना करें और उसको फेलिसिटेट करें। और साथ में सेकंड कैटेगरी इसमें ली गई कम्युनिटी सर्विसेज रेंडर्ड टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कोई इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल उसने अच्छा काम किया है टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। थर्डली ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसको हम हल्का पंचायत, बीडीसी या डीडीसी कहते हैं, जिस पंचायत ने अच्छा काम किया है अपने एरिया में टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स, और आज इन्हीं ट्राइबल अवार्ड्स को कन्फर किया जा रहा है डिफरेंट फील्ड्स में जो अवार्डीज हैं उनको। बहुत से लोगों और तंजीमों ने भी इस तबके की बेहतरी के लिए अहम रोल अदा किया है। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की ओर से इस साल पहली बार ऐसे ही कुछ लोगों और तंजीमों को इनाम के लिए चुना गया है। डॉक्टर जावेद राही का जन्म सरहदी जिला पुंछ के गांव चंडक में 1970 में हुआ। डॉक्टर राही पिछले 25 सालों से ट्राइबल रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं और उन्होंने इस फील्ड में अब तक 14 किताबें लिखी हैं, जिनमें शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों के कल्चर और समाजी ताने बाने को उभारा गया है। उन्होंने गोजरी जबान में 5 डिक्शनरियां तरतीब देकर शाया की हैं। डॉक्टर राही पिछले 28 साल से जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस से वाबस्ता है। गोजरी जबान के चीफ एडिटर के तौर पर उन्होंने 300 से जायद किताबें और रिसाले एडिट किए हैं। डॉक्टर राही पिछले 20 साल से गुज्जर बकरवाल लोगों की समाजी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 2019 के बाद मिलने वाले हकूक के बारे में उन्होंने जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में सैकड़ों प्रोग्राम मुनक्किद करके ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट और दूसरे कानून के बारे में जानकारी दी। मैं अपनी ट्राइब का पहला सुपर स्पेशलिस्ट यानी DM बनने का एजाज़ हासिल हुआ। DM ख़त्म करने के बाद मुझे अमेरिका जाने का शौक़ हुआ। उसके 3 स्टेप के रिगरस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद अमेरिका में मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस इशू हुआ। अमेरिका में कुछ देर काम करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अपने देश, अपने लोगों में जाके काम करना चाहिए। मैं अपनी ट्राइब का पहला फैकल्टी ऑफ मेडिसिन जम्मू कश्मीर से बना। जहाँ तक रिसर्च और पब्लिकेशन का ताल्लुक़ है, मेरे कोई 20 के करीब ओरिजिनल रिसर्च वर्क इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल में पब्लिश्ड है। रेडियो की तरह मैंने अपना फन जो है वहाँ से शुरुआत की, दूरदर्शन की तरह मैंने रुख किया, वहाँ से शुरुआत की, कल्चर एकेडमी की तरह मैंने रुख किया, मैंने वहाँ से शुरुआत की। इस वक्त की हुकूमत जो लोग इसमें मुझे सराहना मेरी की है, मेरी हौसला अफजाई की है। I have done my PhD thesis on Gaddi tribe of Jammu and Kashmir.
I have written 5 books, out of which one concentrate on the Gadi tribe of Jammu and Kashmir. I have 10 research paper published on the Gadi tribe of Jammu and Kashmir, and currently I am working on a book, Tribal Heroes of the Gadis. میں ضلع انتظامیہ یوٹی انتظامیہ خصوصاً ایل جی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے میں نے 1 سال کے اندر جو کام کیے ہیں وہ قابل دید ہیں. میرے 100 سے زیادہ تحقیقی مقالے شائع ہو چکے ہیں. 80 سے زائد ریڈیو اور سٹیج ڈرامے گوجری کے میں نے لکھے ہیں. 2014 میں کلچر اکیڈمی کی طرف سے مجھے بیسٹ پلے رائٹ کا ایوارڈ جو ہے وہ ملا تھا. گزشتہ سال ٹرائبل افیئرس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میرے کام کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک تعریفی سند جو ہے وہ یہ عطا کی گئی. گوجری ادب کی تحقیق، ترویج اور ترقی کے لیے ابھی بھی میرا عمل جاری ہے. میں نے اپنی متن و ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف جگہوں پہ پروگرامز کیے ہیں، جس میں انجمن زبان ادب و دھرم سال کالا کوٹ میں کچھ ایونٹس کیے ہیں. اس کے علاوہ ریڈیو اسٹیشن جموں سے بھی پروگرام کیے ہیں. ایک مصور ہونے کے ناطے مجھے اپنی ریاست کے ہر بڑے ادارے کے لیے خصوصاً پورٹریٹ کرنے کا موقع ملا ہے. میں نے 2018 میں جموں کشمیر اسمبلی ادارے کے لیے پورٹریٹ بنانے کا مجھے موقع فراہم ہوا، جس کے لیے مجھے اسٹیٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. حال ہی میں پردھان منتری شری نریندر مودی جی کا جو جموں کشمیر کا دورہ تھا، اس میں آیوشمان بھارت کے لیے بھی مجھے کام کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے. میں ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ کے ایک فار فلنگ ایریا ملن گام سے تعلق رکھتی ہوں. میں نے اپنا 12th اسٹینڈرڈ کا ایگزام گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول آلوسا سے کوالیفائی کیا ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ ود 93.6% مارکس، جس کے لیے مجھے ٹرائبل افیئرس کی طرف سے ٹرائبل ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. گزشتہ 24 سالہ سروس کے دوران میں نے تقریباً 11 ریسرچ پروجیکٹس جو ڈرگ ڈسکوری کے ریلیٹڈ تھے ان پہ کام کیا ہے، اور ان میں سے ہماری تقریباً 60 سے زیادہ پبلیکیشن، 5 پیٹنٹ اور موسٹ امپارٹنٹ 2 ہربل فارمولیشنز ہمارے گروپ نے آئیڈینٹیفائی کی جو ڈائبٹیز کے لیے مفید ہیں. I have done research on maternal and child health care seeking behavior among Gujars of Doda district. I have also designed IEC material for tribal women and children, and I have also published 5 research papers on tribal men and women regarding safe motherhood practices, antenatal care, child health. I have also given menstrual hygiene and distributed over 5,000 of sanitary napkins to tribal women of Doda district during lockdown. میں نے پچھلے 10 سال میں جو ٹرائبل افیئرس میں کام کیا ہے، وہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ان کو مختلف قسم کی کنیکٹیویٹی پرووائڈ کی ہے، چاہے وہ روڈز کی صورت میں ہو، بریجز کی صورت میں ہو اور کلورٹ کی صورت میں ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو فارسٹ رائٹ ایکٹ ہے اس کو اویئرنیس جنریٹ کرنے کے لیے میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اور اس کی بکلیٹ بنا کر مختلف جگہوں پہ تقسیم بھی کی ہے اور الگ الگ ڈپارٹمنٹوں کو دی ہے، تاکہ ایک عام آدمی تک اس کی اویئرنیس جو ہے، اس کی جانکاری جو ہے پہنچ جائے. آواز گجر پیج سے میں نے سب سے پہلے لکھنا اور بولنا شروع کیا، اور اس کے بعد روداد قوم گوجری اخبار ہے ایک، اس میں ایز این ایسوسیٹ ایڈیٹر بھی کام کرتی ہوں، اور میرے 50 سے زائد جو آرٹیکل ہیں گوجری میں وہ چھپے ہیں، اور 20 سے زائد جو ہیں وہ شارٹ سٹوریز ہیں، اور پوئٹری بھی کرتی ہوں. اس کے علاوہ میں نے گجر بکروال قوم کے جو مسائل ہیں، خاص کر جو خواتین کے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں نے اردو میں آرٹیکلس لکھے ہیں، اور وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی چھپے ہیں. میں گوجری رائٹر، ریسرچر، پبلشر ڈاکٹر رفیق انجم ہوں. 40 کتابیں پبلش کی ہیں، جن میں 32 کتابیں گوجری میں ہیں. 10 جلدوں میں ہسٹری آف گوجری لینگویج اینڈ لٹریچر، گوجری انگلش، گوجری اردو اور گوجری کشمیری ڈکشنری شامل ہیں. گوجری گرامر اور گوجری ٹرانسلیشن آف قرآن شامل ہے. اس کے علاوہ آن لائن گوجری ڈکشنری بھی دستیاب ہے، اور یہ سفر ابھی جاری ہے. I played 2 nationals in martial arts, where I bagged 2 silver medals in national karate and national square. I was also selected for World Karate Championship in 2018. I have been a state level roller skater. I have played for state and Bovinam championships and rollball championships, where I bagged silver and a bronze medal. I've also played several matches at district level, where I won gold medal in kickboxing and 2 silver and a bronze medal in Bovinam and square championships in 2019.
جو بعد ازاں ہمالین ایجوکیشن مشن راجوری کے نام سے ایک منظم عظیم الشان تعلیمی بیداری کی تحریک بن کر ابھری، جس کے زیر اہتمام درجنوں تعلیمی ادارے کھولے گئے، جن میں ہائر سیکنڈری اور کالج سطح کے ادارے شامل ہیں۔ ان اداروں سے اس خطہ میں بلا امتیاز مذہب و ملت، فرقہ و جماعت تعلیم و تربیت کے مشن کو جاری کیا گیا۔ بالخصوص خطہ کا پسماندہ طبقہ یعنی ٹرائبل کمیونٹی کو معیاری تعلیم کے حصول میں ہر طرح کی آسانیاں پیدا کی گئیں۔ گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کا قیام 1992 میں ہوا اور اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ گجر بکروالوں میں جو تعلیم کی کمی ہے اس کو دور کیا جائے، گجر بکروالوں کا جو رچ کلچر ہے، جو ہیریٹیج ہے، جو ان کی لینگویج ہے، اس کو پرزرو کیا جائے۔ تو گجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہے اس نے 1997 میں برگیڈ خدا بخش میموریل ہائر سیکنڈری اسکول کے نام سے ایک اسکول چلایا ہے، جس میں 1200 کے قریب بچے بچیاں ہیں۔ 200 بچیوں کے لیے ہاسٹل کا انتظام بھی ہے، جس کا نام مولانا آزاد میموریل ہاسٹل ہے۔ کریمستان ٹرائبل ویلفیئر فاؤنڈیشن عرصہ دراز سے خدمات انجام دیتی آ رہی ہے بلا لحاظ مذہب و ملت۔ کووڈ کے دوران جموں کشمیر سے کہیں بھی اپیل آئی ہو، راشن مہیا کروایا گیا، کنسنٹریٹرز پرووائڈ کروائے گئے، پونچھ کے تقریباً ہر گاؤں کے اندر راشن مہیا کروایا گیا۔ ضرورت مند لوگوں کے لیے فری ایمبولینس سروس بھی سریمستان فاؤنڈیشن نے شروع کی ہے، اور جس میں کئی پیشنٹس امرتسر، جموں، سری نگر فری ان کو سروس پرووائڈ کی گئی۔ ضرورت مند اسٹوڈنٹس کو اڈاپٹ کیا گیا اور جموں میں فری ہاسٹل ان کو پرووائڈ کیا گیا، اور کئی اسٹوڈنٹ جو اسکالرز اور پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں ان کی ایڈمیشن فیس جمع کروائی گئی۔ میں نے اپنی ایم ڈی ختم ہونے کے بعد ہی رجسٹرارشپ سے لے کے اوور 3-4 ایئرس میں نے کم سے کم 250 سے 300 کارڈک فری ہیلتھ چیک اپ کیمپس جو اٹینڈ کیے، جو جموں کے ہر کونے کونے میں کیے، جس میں سے آپ بارڈر پوسٹ لگوا لو، بی ایس ایف کیمپس لگاؤ، آشرم، اسکولز، اولڈ ایج ہومز اور پیریفری ایسے ایریا جہاں تک ان کے لوگوں کی اپروچ میڈیکل سائنسز یا میڈیکل فیلڈ کے نزدیک نہیں تھی، اور ان ایریاز میں جا کے ہم نے لوگوں کو کارڈک ڈیزیز کے بارے میں اویئر کرنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے 2 امپورٹنٹ کارڈک ٹیکسٹ بک جو ہیں آتھر کی ہیں، وہ آپ کو امیزون پہ اویلیبل ہیں، جو انڈر گریجویٹس اینڈ پوسٹ گریجویٹس کے لیے بہت بینیفیشیل ایگزامس کے لیے، اور میری بہت ساری نیشنل اینڈ ویل ایز انٹرنیشنل پبلیکیشنس ہیں ود مائی نیم ایز دا فرسٹ آتھر۔ ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ کی اور سے دیے گئے انعام کا مقصد ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ انعامات کا یہ سلسلہ اب ہر سال جاری رہے گا۔ امید ہے کہ لوگ اور تنظیمیں اور بھی زیادہ جوش کے ساتھ اپنے طبقے کے فلاح و بہبود کے لیے آگے آئیں گی، اور یہ صرف امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ایسے لوگوں اور تنظیموں کے تعاون سے ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔